Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البحر البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد کسی کا شعر ہے اور لیکن بہت ہی کام والا شعر کا ہے کسی شاعر نے گھڑیال کی صدا کو سنتا کوئی نہیں گھڑیال کی صدا کو سنتا کوئی نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں کیا کہتے ہیں گھڑیال کہتے ہیں گھنٹی کو کہتے ہیں جو گھنٹی ہے جو وقت ہے اللہ ہمیں ٹک کی آواز دیتا ہے ایک میسج دیتا ہے وہ گھڑیال کی صدا کو سنتا کوئی نہیں یہ گھنٹی جو ہوتی ہے نا گھڑی جب آج کرتی ہے نا ٹک ٹک جو کرتی ہے تو شاعر کہتا ہے اپنے تخیل میں کہ یہ حقیقت میں کیا ہے ایک میسج دے رہی ہے انسان کو بہت بڑا میسج پیغام دیتی ہے لیکن تم اس کو سنتے ہی نہیں پیغام کو اس پیغام کو ضائع کر رہے اور پیغام یہ ہے سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں کہ ساری زندگی تم نے جو سامان جمع کیا ہے وہ تیرے کام نہیں آئے گا 70 سال 80 سال سے دنیا کی مال تک جمع کرتا رہا دنیا کی چیزیں جمع کرتا رہا ساری زندگی لگائی اس پر لیکن کیا ہے پل کی خبر نہیں کی ایک سیکنڈ کے اندر یہ سب ختم ہو جاتا ہے انسان کا ایک لمحے کے اندر یہ سب بیگانہ ہو جاتا ہے کوئی بھی آدمی کوئی آج تک اپنے ساتھ کوئی مال لے کے نہیں جا سکا تو یہ دنیا جو ہے بھائی اس کام کے لیے نہیں کہ مال اور اسباب کو جمع کیا جائے دولت کو جمع کیا جائے اس لیے ایک جھٹکا ایک پل لگتا ہے یہ سب ختم ہو جاتا ہے انسان کا اسی وقت سب بھول جاتا ہے تو حقیقت یہ جو وقت اللہ نے ہمیں دی ہے نا بڑا لمیٹڈ وقت اللہ نے دیا ہے محدود وقت ہے کہ اس وقت میں جو ہم نے کام کرنا ہے اس آنے والے وقت کا کام کرنا ہے اس کی تیاری کرنی ہے وہی کامیاب ہے انسان کہ جو وہاں کا مال اپنے ساتھ لے کے چلا گیا اور وہاں کے اس دنیا میں رہ کے بھی اس مال کو کمانے کی کوشش کی وہ آدمی کامیاب ہے وہاں تو کتنے امیر آدمی چلا جائے کتنے بڑا اسٹیٹس کا آدمی چلا جائے کتنے بڑے درجے کا آدمی چلا جائے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو نوٹ چلتے ہی نہیں وہاں پہ وہاں یہ ریال نہیں چلتا وہ اعمال چلتے ہیں اعمال چلتے ہیں اعمال کا نوٹ نکلے گا بڑا زبردست جو نوٹ مال کا دکھائیں گے وہ نکلے گا تو اس کی تیاری ہے تو تیاری کے لیے بھی ایک خاص چیز سمجھ
کہ تیاری وہ کام آتی ہے کسی چیز کی جو رائٹ وے میں کی جائے، صحیح طریقے میں کی جائے. اگر ہم ایک کام کر رہے ہیں لیکن وہ صحیح وے میں نہیں ہے، صحیح طریقے سے نہیں ہے، تو پھر صحیح تیاری تو نہیں، اس کا رزلٹ تو صحیح نہیں نکلے گا، کیونکہ تیاری غلط ہے آپ کی. چاہیے آپ کو حلوہ، خریدا آپ مرچیں رہے ہیں، ابھی کیا کرنا ہے جی، مرچیں خرید رہے اور نمک خرید رہے، وہ بنانا کیا اس نے حلوہ، لوگ ہنسیں گے نہیں آپ کو، حلوے کی چیز نہیں ہے تو آپ خرید کچھ اور رہے ہیں. یہ ہماری زندگی کا احوال اور حال ہے ہماری زندگی کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تیاری کے لیے. کیا تیاری؟ تیاری وہ کہ جو ہم جا کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے. یہ ہم لے کر آئے ہیں، آپ نے ہم اس لیے بھیجا تھا یہ چیز لے کر آئے. تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ کیا چیز پیش کرو میرے سامنے، کون سا اعمال پیش کرو گے، تو اسی کی تیاری کر رہے ہیں نا. کیوں بھائی؟ جو چیز ہم نے اللہ کو دینی ہے، اللہ کے ساتھ پیش کرنی ہے، اس اعمال کی ہم تیاری کریں. اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں بتایا کون سا مال ہے. آتا بالکل بھی سلیم، کہ میرے پاس آؤ تو صرف ایک چیز لے کے آنا کہ تمہارا اندر بالکل صاف ہونا چاہیے بس. ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے، کچھ نہیں کہا اس نے، بس کیا کہا ہے اندر صاف لے کے آنا اپنا. اندر صاف نہیں لائے تو یہ سب جو ظاہر میں معاملات ہیں نا تمہارے اپنے پاس ہی رکھنا. میں نے اس کا تو کہا ہی نہیں، میں تو یہ کہا تھا اندر صاف ہوتا. یہ ہے کہ ظاہر سے تو ہم بہت ڈیکوریٹ کرے جا رہے ہیں اپنے آپ کو، بہت سے اعمال انسان کرتا ہے، دن رات لگا ہے اس پر، تھوڑی عبادات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو سب ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا مانگے ہم سے. جو چیز اللہ کو چاہیے جو ہم پیش کریں گے وہ تو ہم تیاری ہے ہماری، وہ ہم کر رہے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ اندر کی صفائی. کیونکہ جو عمل آپ باہر سے بھی کر رہے ہیں اور اندر آپ کا گند ہے تو عمل بھی گندے ہیں، وہ عمل بھی گندے ہو جاتے ہیں اندر کی وجہ سے. اس کی بڑی مثال دیتا ہوں آپ چھوٹی سی. مکان خریدتے ہیں نا ہم، مکان دیکھنے گئے آپ، تو وہ بھی چلاک تھا بیچنے والا، اس نے بہترین قسم کا قیمتی پیپر لگا دیا، پینٹ کر دیا، دیواروں پر سجا دیا. آپ وہیں بیٹھ گئے، واہ جی واہ کیا خوبصورت مکان ہے، دیکھو یہ کیا دیواریں ہیں، کتنا فرسٹ کلاس چیز، تو بہت اچھا مکان ہے، خوب ہے. آپ پوری قیمت پہ اس مکان کو خرید لیتے ہیں. مکان کو خرید کے آپ اندر چلے جاتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ آہستہ کیا نظر آتا ہے آپ کو، وال پیپر جو بہت قیمتی تھا وہ نیچے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، گرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوا؟ وہ جب پیپر نکلنا شروع کیا، ادھر دبا پڑا ادھر پڑا، تو پتہ چلا اس میں ڈیمپ ہے دیوار میں. تو کیا کیا اس آدمی نے ہمیں دھوکہ دے دیا کہ تھا ڈیمپ اس گھر کے اندر، تھا وہ مکان گندا، ڈیمپ سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس نے پیپر چڑھا کر ہمیں دھوکہ دے دیا اور ہم اس کو فوراً خرید لیا سامان کو. تو کیا یہ کام ہم اللہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ بولے سبحان اللہ. یہ کام اللہ کے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ خوب ظاہر کو سجا دیا، خوب بڑی بڑی باتیں کر لی ہم نے، بڑے بڑے تقوی بڑے ٹائٹل بھی لے لیے، لوگ بھی ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، بڑا دھوم دھام مچ رہا ہے، شہرت بھی بہت ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. تو اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا اللہ دھوکہ کھا جائے گا ہم سے؟ اس نے کیا دیکھنا ہے کہ اندر ڈیمپ ہے یا اس کے نہیں ہے، پہلے وہ دیکھے گا. امید ہے میری مثال سے بات سمجھیں. یہاں تو دھوکہ دے سکتے ہیں ہم، مکان بیچ جائیں گے ڈیمپ والا، لیکن وہاں ڈیمپ والا اعمال نہیں بیچ سکتے آپ. وہاں اعمال نماز وہی قبول ہوگی، نماز چاہیے، روزہ چاہیے، حج چاہیے، تلاوت قرآن چاہیے، سب کچھ ہمیں چاہیے، لیکن چاہیے کون سا کہ جس میں ڈیمپ نہ ہو. ہمارے تو کریں، ضرور کریں، مکان تو لیں، ضرور لیں، لیکن ڈیمپ والا تو نہ لیں. سوچنا ڈیمپ والا مکان تو نہ لیں. تو اللہ کی حضرت ہمیں پیش کرنی ہے چیز، وہ کون سی ہے؟ اندر چاہیے صاف شفا. آپ بتائیں کتنی محنت کرتے ہیں آدمی اس پر. یہ ہے رانگ وے ہے ہمارا، اپروچ رانگ ہے آخرت کی. بھائی بہت بڑا حال ہو جائے گا، بہت پچھتاوا آئے گا کہ ہم صحیح نہیں سمجھے معاملات کو اور دین کو، صحیح ہم نے سٹیپ نہیں اٹھایا، قرآن کے مطابق ہم نے اپنا سفر طے نہیں کیا.
بہت ہی ضروری چیز جو تھی. اگر اتنی سے اتنا سا بھی امان آپ لے جاتے لیکن وہ اندر پاک والا ہوتا تو اتنا ملتا آپ کو اللہ تعالیٰ. اور اتنا آپ لے جائیں اور اندر گند ہے تو آپ کو اتنا بھی نہیں ملے گا, ڈاؤٹ بھی نہیں ملے گا. تو کوشش ہمیں کس پہ, اب جب ہم کہیں آخرت کی تیاری کرنی ہے تو کس کی تیاری کرنی ہے ہم نے, کس طریقے سے تیاری کریں؟ کیوں بھائی, کس چیز سے؟ اندر سے صفائی کی, اندر سے صفائی کی. کہ اگر 99.9 ہمیں جو وقت لگانا ہے وہ کس پہ لگانا ہے؟ اندر کی صفائی پر, اور 1% لگائیں باہر کی صفائی پر. باہر کی صفائی میں فرض بہت ہے الحمدللہ, اللہ کے فضل سے فرض بہت ہے. 5 نمازیں فرض, سال میں 1 مہینہ آتے ہیں روزے, زکوٰۃ, اور زندگی میں 1 حج, بس. باقی جتنا زور لگانا ہے, اور خاص طور پہ آج کی دنیا میں سب سے بڑا زور جو لگانا ہے وہ کس چیز پر؟ اندر کی صفائی پر لگانا. اندر کی صفائی پہ زور. کبھی دھوکہ نہ ہے کہ رائٹ ہمارا یہ ہے ہی نہیں, ہمارا راستہ رائٹ, ہم غلط سے آ رہے ہیں بالکل. ہم تو پتہ نہیں ہمارے اندر کیا ہے. اتنی غلاظتیں, اتنا گند, اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی, سوچ نہیں سکتا. لیکن کیونکہ اوپر لبادہ پہنا ہوا ہے تو بڑے بڑے ٹائٹل مل جاتے ہیں, بڑی عزتیں بھی ہو جاتی ہیں, نعرے بھی پڑ جاتے ہیں, لوگ بھی پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کاش اس کو پتا ہو کہ اندر اس کے کیا موجود ہے. وہ اتنا بڑا گند ہے اندر انسان کے اندر کہ ایک گناہ اس کا ایسا ہے کہ فرشتے لاکھوں میل دور اس کے چلے جاتے ہیں. نماز پڑھے کوئی فرشتہ نزدیک نہیں آئے گا اس کے, اتنا گند ہے انسان نے جمع کی اندر. آپ سوچیں, ہم کبھی تصور ہی نہیں کرتے کہ ہمارے اندر کوئی چیز ہے, ہم اس سے مطمئن ہو جا رہے ہیں. سمجھے میری بات؟ ہم سمجھے بھائی تو بولو تو صحیح نا, کوئی سمجھے اللہ کی تعریف تو کریں, اور سمجھے کو میرا میسج جا رہا ہے. اب ڈر جاتا ہوں شاید میری بات نہیں آپ سمجھ رہے. تو یہ ہے رائٹ طریقہ جو دیکھیں گے آپ, کوئی انسان صحیح آخرت کی تیاری کر رہا ہے, ڈر گیا, اس نے کہا میں تو موت سے ڈر گیا ہوں, میں تیاری کروں. تو صحیح تیاری کرنے والا وہ شخص ہوگا جس کو فکر آخرت اگر ہوگا تو اس کو اپنے فکر باطن ہوگا, اندر کا فکر ہوگا. یار میں کس طرح ہی گند لے کے جاؤں گا اللہ کے پاس, کہ نماز میں کیسے پیش کروں گا, یہ میرا کدھر کا حج ہے یار, کدھر کا عمرہ ہے, میں کیا اللہ کے سامنے دکھاؤں گی یہ چیز. جس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا سبحان اللہ, وہ شخص کامیاب ہوگا. یہ دین ہے صوفیوں کا, ماشاءاللہ, اللہ والوں, خانقاہوں والوں کا یہ دین ہے. دیکھیں ایک گناہ اندر کا میں بتاؤں جو ہیڈ آف گناہ ہے, سب سے گناہ تو ایک سے ایک گندا ہے اندر کا جو گناہ ہے. غصہ لے لیں آپ, یہ غصہ تو ہم اپن اندازہ لگائیں کہ غصہ ہماری کامن لائف کا ایک بہت ایسا حصہ ہے کہ جس میں ہم فخر کرتے ہیں. یہ بھی آپ تعجب کریں گے, اتنا بڑا گناہ ہے یہ غصہ کہ غصہ کرنے والا, سن لیں آپ, غصہ کرنے والا کبھی نہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے, نہ اللہ کا تعلق حاصل کر سکتا ہے, نہ اللہ کی رضا اس کو نصیب ہو سکتی ہے, نہ ہی آخرت میں اس کو کوئی انعام یا آخرت میں ایک نجات مل سکتی ہے اس کو. اس سے بڑا کیا گناہ ہو. یہ غصے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, اور یہ اتنا کامن ہے. اچھا ایک اور بات, کامن ہی نہیں بلکہ آپ ہم سے فخر کرتے ہیں, ہم تو فخر کرتے ہیں اس پہ. میں نے جناب غصہ آیا, اس کی ایسی بےزتی کی, زندگی بڑی یاد کرے گا, اور یار میرا غصے کا پتہ نہیں تھا میں کتنا, یعنی اس سے انسان فخر کر رہا ہے, اس کو ضرورت نہیں میرے سامنے ٹھہرتا. میں تو دیکھو جی سیدھی بات کرتا ہوں, مجھے جب غصہ آ جائے تو میں پھر آگے ٹھہر نہیں دیتا کہ انسان کو دیکھ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. یہ ہماری فخر زندگی ہے, اور جو اتنی بری چیز ہے جسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو بدترین رذیل قسم کی جو عادت ہے نا, کیوں کہ وہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ شیطان بنا ہی, شیطان جو بنایا اس کو شیطان معلوم کیا, وہ غصے سے کیا. کیبر بعد میں ہے, یاد رکھیں, غصہ پہلے آتا ہے, اس کے بعد جو گناہ ساتھ لے کر آتا ہے وہ خود سوچنے کتنا بڑا گناہ کیبر لے کر آتا ہے ہمیشہ غصہ. غصے کے پیچھے جو چھپی ہوتی چیز ہے وہ کیا ہے, وہ کبر ہے. شیطان کو غصہ آیا, اس کو دادا لائے, غصہ جو آیا تو کبر اس میں آیا, اور اس نے کیا تماشا کر دیا دیکھیں آپ.
تو اس کو کیونکہ اس سے ڈیفیٹ ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی اس مخلوق کو جس کے ساتھ خبازہ میں ذلیل ہوا ہوں تو ان کو بھی سب سے زیادہ اس گناہ کے اندر مبتلا کروں گا اور ان کو فخر دلاؤں گا اس غصے پر. میں تو گریبان پھاڑ لیا جی, میں اس کو یہ کر لیا جی. اچھا تمہارے لیے ہمارے معاشرے جس کو غصہ زیادہ ہوتا ہے اس کی عزت بھی زیادہ ہوتی ہے. اللہ یہ ہے یہ جہنمی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح بکھرے ہوئے ہم لوگ. اب کیا اس کی نماز ہوگی, کیا اس کا روزہ ہوگا, کیا جو غصے کے اندر بھرا ہے, منہ کھلا ہے, کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا. اچھا غصے میں پھر دیکھتا نہیں, وہ غصہ بھی اس پہ زیادہ اتارتا ہے جو اس کے کمزور انسانوں پر, بچوں پر, چھوٹوں پر, اپنے محتاط انسانوں پر, جن کو پتا ہے میرا بس چلے گا کچھ نہیں ہو سکتا, ان پہ پھر اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے اس کو. پتہ ہے اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے جو انسان کو ذلیل کرے. ابو ذر غفاری رضی اللہ. مطلب اب آپ کو اس غصے کے بارے میں عام انسان کی بات نہیں کرتا. دو اتنے بڑے صحابی ہیں, اتنے بڑے صحابی ہیں کہ جن کا حساب ہی کوئی نہیں, بشارتوں سے بھرے ہوئے محبوب اللہ کے رسول کے, اللہ ان سے پیار کرتے ہیں, وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں. ان صحابی کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجلس ذکر کی ہے لیکن ہم اصلاحی بات کرتے ہیں کیونکہ ذکر کا مطلب ہی اصلاح ہے. اس لیے میں تقریر کرنے والا انسان نہیں ہوں, تقریر نہیں میں کر رہا آپ کے سامنے. بزرگوں سے نہیں بات کر رہا ہوں کہ کس لیے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اس کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو. کیا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, بالکل رائٹ تیاری ہے آخرت کی, رائٹ تیاری کر رہے ہیں آپ, آخرت کی ذکر کر رہے ہیں. جی ہاں, تو اس لیے اللہ کے فضل کرم بزرگوں کی رحمت و برکت سے جو ہے اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے, ہم تھوڑے بیٹھ جاتے ہیں ذکر کرنے کے لیے اور اصلاحی بات ہو جاتی ہے. بیٹھا کریں, اس میں سنا کریں, غور کیا کریں. بھائیو یہ سامان 100 برس کا ہے, پلکی کوئی پتہ نہیں آپ پڑے ہوں کل ہی اور جان نکل رہی ہو اور پھر آپ سوچتے ہو کہ کہاں گئے میرے سب مال اسباب سب ختم, اور پھر خطرہ آخرت کا ہو رہا اس وقت انسان کو. آج وقت ہے, صحت ہے, ایمان ہے, جان ہے, جو تیاری کرنے کا طریقہ بتایا ہے جان توڑ تیاری کریں اس کے لیے, آخرت کے لیے پوری تیاری دن رات ہماری ہو کہ ہماری آخرت سمجھ جائے. اور آخرت کس چیز سے سمجھے گی؟ رائٹ تیاری سے. رائٹ تیاری کیا ہے آخرت کی؟ جو اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے. وہ کیا چیز پیش کرنی ہے؟ اونچا بولو, کیا پیش کرنا ہے؟ باطن کی صفائی پیش کرنی ہے, صاف شفاف, جس میں باطن آپ کا صاف ہو, ایسے اعمال پیش کرنے ہیں. کھوٹا نوٹ نہیں چلے گا وہاں, کھوٹا عمل نہیں چلے گا, نہیں, صاف ستھرے اعمال چلیں گے. دل صاف ہوگا تو اعمال صاف ہوں گے, دل گندا ہوگا تو اعمال گندے ہوں گے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی تھے, اور دوسرے صحابی کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. اندازہ لگا رہے ہیں, دو صحابوں کی تاریخ بیان کروں تو بات اور نکل جائے گی. بس اتنا سمجھیں کہ ابو ذر غفاری جو تھے محبوب تھے اللہ کے صحابیوں سے تھے, اور وہ ایسے صحابی تھے کہ یعنی ان کا عجیب رتبہ تھا صحابیوں کے اندر. کیا صوفی صحابی تھے, درویش. کہتے ہیں صوفیزم کہاں سے آیا؟ یہ تو صحابیوں سے چلا ہے. اللہ نے اس کو, اللہ کے نبی نے تربیت کی ان کی, اللہ کے نبی نے, وہ تو شیخ تھے نا ان کے, وہی تربیت کرتے تھے, تو اس کی تربیت ایسی کی کہ وہ ہر چیز درویش تھے, وہ بالکل اتنے دور. اب پھر بلال کو تو پتہ ہی آپ کو کیا تھے رضی اللہ تعالیٰ, کیا نسبت تھی. آپ سنیں بات, اب پھر اپنے آپ کو ہم دیکھیں. ابو ذر غفاری ہیں, حضرت بلال ہیں, دونوں بیٹھے ہیں. شیطان تھے تو انسان, فرشتے تو نہیں ہے نا, دیکھ لیں آپ, حالانکہ ہیں صحابی. تو جب ان کے ساتھ یہ حالات ہو سکتا ہے تو میرے آپ کے ساتھ کیا حال ہوگا, آپ خود سوچ لیں, خود سوچیں. صحبت رسول کے اندر بیٹھے ہیں, زمانہ بھی نبی پاک قسم کا, اور پھر دیکھیں حال کیا ہوا. دونوں بیٹھے ہیں, کسی بات پہ ذرا اختلاف ہوا, انسان ہے نا, فرشتے تو نہیں ہے, اختلاف ہوا, اختلاف سے جھگڑا ہو گیا, دونوں جھگڑا ہوا. وہ جو درویش صحابی تھے, اللہ اکبر, کون؟ ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ, تو صوفی صحابی تھے. غصہ ان کو آیا, سبحان اللہ, اندازہ لگائے, غصہ ان کو آیا. اور غصے میں پھر دیکھیں غصہ کیا کام کرتا ہے,
شیطان پکڑ لیتا ہے. جس کو غصہ آتا ہے نا وہ پھر اس کے ساتھ ایسا کھیلتا ہے جیسے بچے اخروٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں. خوب چلاتا ہے اس کو, پھر ایسے ایسے کام کرا دیتا ہے کہ جس کا تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا. سب غصے کے اندر ہوتا ہے. ابو ذر غفاری جیسے انسان, غصہ آ گیا ان کی تکرار کسی بحث پر, تو انہوں نے کیا کہا, اللہ, وہ کہتے ہیں حضرت بلال کو یہ اپنے سودا, غصے سے کہا, بہت بڑا تانا دے دیا کہ او کالی کلوٹی ماں کے بیٹے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے لفظ نکل رہا ہے. یہ کیا چیز نکل رہی ہے؟ غصہ. تو میرے طرح آپ کا کیا حال ہوگا میرے بھائی, کہ وہ کالی کلوٹی ماں کے بیٹے, بس یہ کہہ دیا انہوں نے. تو اس طرح بلال سے خاموش ہو گئے. چلو یہ قصہ جو اتنا بڑا ہوا تو بات پہنچ گئی شیخ تک, اللہ کے نبی تک یہ بات پہنچ گئی کہ آج میرے مریدوں نے یہ کیا کام کیا. بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے لاؤ, بلا لیا. بلا کے جو پھر اب سنیں کیا لفظ اللہ کے نبی نے کہا ابو ذر کے بارے میں, جن کے لیے اتنی بشارتیں آپ جو اتنے انعامات تھے. کہنا ابو ذر غفاری, تجھ میں ابھی تک جہالیت باقی ہے. تو نے بلال کو اس کی ماں کا تانا دے کر آر دی ہے, اس کو شرمندہ کیا تھا اس کو, بس ختم. اتنی بڑی بات ایک صحابی کے لیے, اور وہ بھی ابو ذر غفاری کی, نبی پاک میں شہر سے نکل جانا, زبان سے نکلی ہے, وہ تو وہیں ختم ہو گیا. مکھ سے صحابی, ہم ہیں ڈھیٹ, ہمیں تو کوئی کچھ بھی کہتے ہیں نا تو ہم ادھر کر دیں تو ادھر نکال دیں, چلو گئی گل. لیکن وہ صحابی تھے, تزکیہ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا, تو ان کے تزکیے کا حال تھا کہ نفس تو ختم ہو چکا تھا ان کا. جب آپ نے یہ بات سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ایک دم کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. انہوں نے رد نہیں کیا اس بات کو. فرق دیکھیں ہمارے من میں, یعنی صحابی میں ہمارے کوئی بات ہو, ہم غصہ کریں تو ہم تو اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں, نہیں یہ خیر ہے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے جو ہو گیا تھا کیا دیکھ لیں گے. لیکن صحابی کیا تھا کہ انہوں کی تو نفس کشی اس قسم اس درجے پر ہو گئی تھی کہ انہوں نے تو اس چیز کو ایک دم لے لیا, ایکسپٹ کیا, اور کہ یہ کیا بات ہوئی, یہ مجھ سے کیسے ہو گیا. اب انہوں نے کچھ سمجھ گیا کہ میں کروں کیا, سیدھا گئے مسجد نبی کے بعد سڑک کے اوپر لیٹ گئے اور چیخنا شروع کر دیا, اور فرمائش کیا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کیا انداز. سبحان اللہ کے نبی ثابت تھے ان کے, اللہ نے کچھ نہیں کہا ان کو یہ چھوڑ دو چلا فلاں. علاج حقیقت وہیں سے چل رہا ہے کہ کیا کس طرح سے انسان اپنے آپ کو صحیح کرتا ہے اس گناہ کے بعد. لیٹ گئے, لیٹنے کی بات کرتا چیخے اور رو رو کو کہنے لگے, جب تک یہاں سے میں نہیں اٹھوں گا مر جاؤں گا اس زمین کے اوپر, اپنی گردن بھی نہیں اٹھاؤں گا یہاں سے, جب تک کہ میں نے بلال کو برا کہا ہے, جب تک بلال نہیں آئیں گے اور میری گردن کو اپنے پاؤں سے نہیں مس لیں گے, ابو ذر یہاں سے اٹھے گا نہیں, مر جائے گا. کوئی جواب نبی خود سے نہیں آیا, یعنی ایکسپٹ کیا ان کی علاج کو, ایکسپٹ کیا. صحابہ نے بڑا سمجھا ہے کہ بلال نے تو معاف بھی کر دیا, وہ آپ کو آپ کیوں کہتا ہو نہیں سکتا. بہت درجے کے صحابی تھے وہ, بڑے سارے صحابی بیچ میں آ گئے. تو اب جب حضرت بلال سے کہا کہ تم جاؤ بھائی یہ کرو, کہتا میں ایسا نہیں کر سکتا اتنا ایسا کام, ابو ذر کے گردن پہ میں پاؤں رکھوں, یہ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا تو مر جائے گا, انہیں اٹھے گا وہاں سے. اور نبی بخشوں کی بات کہیں سے نہیں آ رہی, آپ نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا اس بات پہ. تو آگے بڑھا آئے, ان کی گردن کو پاؤں سے رکھنا نہیں, ایک مسل سزا مجھے پوری ملے. پاؤں پہ گردن پہ انہوں نے پاؤں رکھا اور پاؤں کو دبایا جس طرح دبانا چاہیے تھا, پھر اٹھے.
کیا گناہ تھا بھائی؟ جو بہت ہی عام گناہ ہے. کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے اس گناہ کے بعد. انہی کی حدیث ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. اسی حدیث کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ میں نے خود نبی پاک سے سنا ہے اس کا علاج، اس بیماری کا علاج. انہوں نے علاج بتایا. بحث بن حکیم ایک اور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بتایا کہ اس کی سزا کیا ہے. اسی وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال خراب ہوا. وہ جانتے تھے کہ سزا کیا ہے. سزا کیا بتائی اللہ کے نبی نے؟ اس کی کیا ہوتا ہے کہ جس وقت انسان غصے میں ہوتا ہے وہ اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، بگڑ چکا ہوتا ہے ایمان. وہ فرمایا، مثال دیے کہ ایسے جیسے ایلا ایک چیز ہے کوئی، اس کو شہد میں ڈال دو تو شہد بالکل ختم ہو جاتا ہے. فرمایا جس طرح اس کو ڈال کے شہد ختم ہو جاتا ہے، جس انسان کی ایمان کے ساتھ غصہ آتا ہے وہ ایمان سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے. بتائیں بھائی یہ غصہ ہمارے میں کیسا ہے؟ ہم نے حدیث سنی ہے ماشاء اللہ، بہت بڑے بڑے ہم بہت کچھ ہیں، بتائیں نا بہت کچھ ہے. کبھی غصے کے بارے میں سوچا ہے کوئی ایسا جس کو غصہ نہ آتا ہو، کسی پہ نہ آتا ہو؟ بتائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ، میں کہ اب نقطے بتانا شروع کرتا ہوں آپ کو حدیث کے جو میں بزرگوں سے سنے. نمبر 1، غصے کی اہمیت کا بھی معلوم ہو گیا اس حدیث سے کہ کتنا بڑا گناہ ہے انسان کے لیے. کہ ایک صحابی نے کس طریقے سے معافی مانگی اور اللہ کے نبی نے کس طرح ڈانٹا. ڈانٹتے نہیں سمجھ. تو کیا اب ایک مسئلہ سنیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا تھا حضرت پر، حضرت ابو ذر بخاری پر؟ ابو ذر بخاری کو ان کو غصہ تھا، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا تھا ابو ذر پر جو ان کو ڈانٹا؟ جی ہاں، وہ بھی غصہ تھا. جو ڈانٹا غصہ تھا. تو پتہ ہے کہیں غصہ جائز ہوتا ہے اور کہیں ناجائز ہوتا ہے. نقطہ سمجھے میرا آپ؟ نبی پاک کو غصہ ناجائز تھا جو، اور ان کا غصہ ناجائز تھا. فرق کیا تھا کہ اللہ کے نبی کا جو غصہ تھا وہ غصہ ایک شیخ والے تھا جو اپنے مرید پر کر رہا تھا. بات سمجھے کہ جو ان کا غصہ تھا وہ غصہ ایک شیخ کا غصہ تھا جو اپنے مرید پر کرتا تھا. ہاں تو مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی شیخ اپنے مرید کی اصلاح کے لیے اس کو بندر بناتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے، اس پہ سختی کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ غصہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اس پہ کرم کر رہا ہوتا ہے، اس پہ رحم کر رہا ہوتا ہے. بولے کتنا سورا نقطہ تو ان کا سے ہے. دیکھیں ایک بہت بڑا اشکال دور کر دیا کسی، ان کو تو غصہ ہے. تو وہ غصہ جو ہوتا ہے ہمیشہ جو شیخ کا غصہ ہوگا اپنے مریدوں پر، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے مہربان پیاری چیز، محبت والی چیز. اس کا تھپڑ جو لگے گا اس وقت رحم سے بھرا تھپڑ ہو، اصلاح کی طرف جانا ہو. جو مرید اس کو سختی سمجھ کر، برا سمجھ کر اکڑ کے گیا وہ پھر شیطان بن گیا جیسے شیطان بنا تھا. وہ اصلاح کے لیے آیا ہی نہیں، سمجھو وہ اپنی اصلاح کے لیے نہیں ہے. جس نے مائنڈ کی نا، گل مائنڈ کی تھی، ہم نے شیخ کی بات مائنڈ کر لی، شیخ کی بات میں ناراض ہو گئے، شیخ کی بات تو غصہ آ گیا، جی ہمیں یہ کیوں کہہ دیا، سب کے سامنے ہماری بےزتی ہوگی، فلاں ہو گیا. وہ تو فارغ ہے بیچارہ. اور جس نے آ کے ڈانٹ کھانے کے بعد شیخ کو آ کے تحفہ دے کے سبحان اللہ حضرت آپ نے کمال کر دیا، محبت کا علاج کر دیا، میرا تو علاج ہو گیا. اس کے لیے دعائیں کی، شیخ کے لیے صدقات نکالے، شیخ کو دعائیں کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واقعی یہ شخص ہے کہ صحیح ہونے آیا تھا، جاؤ اس کا نام ولایت میں لکھ دیا جاؤ، اس کو ولی بنا دیا. یہ ہے صحبت شیخ. سمجھ آئے گی بات؟ پہلا نقطہ یہ کہ سب سے بڑا گناہ آپ دیکھنے کتنا بڑا ہے غصہ. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے بھائیو اس غصے کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں. یہ سب سے بڑی ظالم چیز ہے جو بہت اونچے انسان کو لے جاتی ہے. 2 صحابی میں مثال آپ کو دی ہے. کیا ابو ذر کتنے بلند انسان تھے، کیا ہو گیا دیکھیں آپ، کتنا خراب کام ہو گیا ان کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں، یہ ہے ہمارا، یہ ابھی تو میں ایک گناہ کی بات کر رہا ہوں آپ سے. کامل شیخ جو ہوتا ہے اس کا فکر یہ ہوتا ہے کہ اپنے مرید کو اس چیز کی تیاری کی جائے جو اس طرح اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا آتا ہے. یہ تزکیہ شیٹ جو آپ کو بنا کے دی ہے وہ ماحول ہے، مجھے بتائیں. لیکن نہیں کرتے ہم. یہ کی بات ہے نا کہ ہم اصلاح کے لیے آئے نہیں،
ہم تو اپنی نخرے اور اپنے مزے کے لیے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ تو یاد رکھو کہ جو کامل شوق ہے اس کی طرف سے، ہر طرف سے جو کوئی چیز بھی ہوگی، جو چیز اصلاح کے لیے پیش کر رہا ہوگا، اس کو بہت قیمتی سمجھیں. اگر آپ نے اس کو حقیر سمجھا اور تھوڑا سمجھا اور اس میں کوئی ویلیو نہ لی تو سمجھا آپ آئے ہی نہیں، آپ منافق اس کام کے لیے آپ آئے نہیں. معمولی اشارہ بھی کر دے شیخ مرید کو، وہ تو اس کی جان بن جاتا ہے. معمولی اشارہ کیا، ایسے کیوں نہیں کرتے؟ بس سمجھ گئے، آرڈر آ گیا، میری اصلاح کا طریقہ نکال دیا میرے شیخ نے. آپ اتنے کیوں نہیں اٹھتے؟ بس آ گیا آرڈر. عجیب انداز سے شیخ تربیت کرتے ہیں. اور اصل کیونکہ آخرت کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر، باتیں صحیح ہو رہا ہے. تو جو شیخ پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے چیزوں کو، اگر وہ مریض کو کر رہا ہے، مر رہا ہے، وہ صادق آدمی ہے، اللہ کے ہاں وہ انسان پیش ہوں گے جو خلوص اخلاص کے ساتھ پیش ہوں گے کہ واقعی تو نے جو چانس دیا تھا مجھے صحیح ہونے تھا، میں نے وہ کر لیا. سمجھے پہ میری کوئی نہ ہاری بات سمجھ میں؟ بہت قیمتی بات. میری تو اصلاح ہو رہی ہے الحمدللہ آپ کی وجہ سے، میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں. کیا بات ہے، غصہ آنا چاہیے انسان کبھی نہ آئے. آدھا کہیں گے تو بہت ذہنی چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے. اس کے صحابہ کرام سون اڑا کے رکھ دیا سر. اللہ کے نبی کو اس کا جلال آ گیا اس بات پر. نقصان اس کا دیکھیں کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا نقصان ہے غصے کا. سنیں، غصے کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ جب انسان غصہ کرتا ہے تو اسٹریٹ اوے حدیث بتا رہی ہے اسی وقت اللہ کے نبی سے ناراض ہو جاتے ہیں. جو ابو ذر سے ناراض ہو سکتا ہے تو کیا مجھ سے اور تجھ سے ناراض نہیں ہو سکتا؟ مجھے بتائیں، کیا اعمال پیش نہیں ہوتے ان کے پاس ہر جمعرات کی یا پیر کو؟ ہے یہ نا جس تو جب اعمال پیش جائیں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ کہ راضی ہوں گے اللہ کے نبی؟ بتائیں، یہ نا سارے اعمال ہماری جو ڈیکوریشن تھی ڈیمپ والی ختم ہوگی نا ساری، نظر نہیں ختم ہوتے ساری چیزیں. جی ہاں، غصہ جب اللہ کے نبی ابو ذر جیسے صحابی سے اتنے ناراض ہو گئے اور اس کو کہا گیا. اب سنیں دوسری بات میں آپ بتاؤں، اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے ہیں تو دوسری بات، جب اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تو اللہ راضی رہے گا آپ سے. اللہ بھی ناراض، اللہ کے نبی ناراض، اللہ ناراض، تو مجھے بتائیں بخشش کی کون سی آپ کے میرے پاس کون سا عمل رہ گیا بھائیو؟ کسی مجھ سے جا کے دکھائیں گے ہم ڈیکوریشن جو ہم نے کی ہے ڈیم کے اوپر؟ یہ ڈیم پہ نہیں جس میں ڈیکوریشن کی ہے اپنی ہم نے ظاہری ہماروں کے ساتھ. کتنی زبردست باتیں ہیں یہ دیکھیں، کیسی آنکھیں کھلتی انسان کی، کیا کر رہے ہیں ہم اور کدھر جانا ہے. اللہ ناراض، اللہ کے رسول ناراض. دوسری چیز سنیں، اللہ نے کیا فرمایا کہ جس کے اندر غصہ ہوگا، ابو ذر کو جو بات کہی ہے نا پوری امت کو بات کہی ہے اللہ کے نبی نے کہ جس کے اندر غصہ ہوگا چاہے کتنے درجے کا انسان ہو، دنیا اس کو کیا کچھ کہتی ہو، یہ ہے وہ ہے، بڑا مشہور ہو، بہت حد لحاظ سے بلند ہو رہا ہو اپنی طرف سے کہ تو بہت اونچا آدمی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا فلاں ہے، بڑا فلاں ہے، بڑا فلاں ہے. ٹائٹل آپ ہی سمجھنے جو ہے ہمیں لگے ہمارے لوگوں میں، جس سے دو ہم آج بہت شور شور مچاتے ہیں مسجد میں باہر بھی اندر بھی. تو ابو ذر کو اس غصے پر یہ خطاب مل سکتا ہے تو کیا ہم لوگوں کو نہیں ملے گا وہ خطاب؟ کہ سب بناوٹ ہے، بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بیکار فضول انسان ہے. تو کیا ہے کہ جس انسان میں کسی طرح کا انسان ہوگا اگر اس میں غصہ ہوگا اور غصہ والا کام کرتا ہے تو پھر حکم کیا اللہ کی طرف سے کہ وہ جہالیت میں ہے. کتنا بڑا عیب ہے مجھے بتائیں. وہ جہل ہے، جاہلیت کے اندر پھنسا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے. اس کی باتوں کو نہ دیکھو، شکل کو نہ دیکھو. دوسرا نقصان، یہ سب غصے کے نقصان. اس حدیث سے آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں. کیسے مراقب سمجھیں بتائیں آپ؟ دین گیا، دنیا گیا، اللہ گیا، اللہ کا رسول گیا، اندر کے سارے معاملات گئے ہمارے، سب ختم ہو گیا. کیوں جی غصہ، جس کو ہم تعریف کرتے ہیں بڑا غصے والا آدمی ہے جی، بچو بڑا وہ ہے جی، تو بڑا بندے کو بیٹھ نہیں دینا جی آگے، بس اس کے سامنے کوئی بات نہیں کوئی کر سکتا. اللہ یہ تعریف ہے. ہم نے اس کو کیا کیا ہے؟ تعریف ترجمے میں لے کے آتے ہیں غصے کو، اللہ، جس کو اللہ کے نبی کہتے ہیں جاہلیت ہے، بیکار انسان ہے، فضول آدمی ہے. جاہلیت مطلب ترد انسان ہے، بالکل رذیل انسان ہے. اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں.
صحابی کو یہ فرما دیا تو ہمارا کیا حال ہوگا اس سے؟ غصہ کرنا چاہیے پھر بھائی، کان پکڑ لے آدمی، غصہ کبھی نہیں کروں گا بھائی، آئے گا تو سمجھوں گا بیکار چیز ہے۔ اب علاج بتا دوں آپ سے، علاج بتا دوں، علاج تو کرنا ہے اتنی بڑی چیز کا، بات تو ابھی اور ہو سکتی تھی لیکن ابھی ذکر بھی ہم نے کرنا ہے، علاج بتا دیں پھر کیا اس کا، کریں گے علاج، کریں گے علاج۔ سب سے پہلا ایک علاج ہے اس کا، کیا ہے؟ ذکر اللہ، جو اللہ والوں کے پاس ملتا ہے۔ انہی بیماریوں کے علاج تو ملتے ہیں وہاں پہ، انہی بیماریوں کو ملتا ہے۔ میں یہ حضرت کے پاس میں نے دیکھا نہ یہاں کوئی نماز کی بات کیا جا رہی ہے، نہ کوئی دوسری حدیث پڑھائی جا رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا یہاں تو۔ دن ہو گئے میرے اتنے، آتے ہیں لوگ، بیٹھتے ہیں، گردن جھکاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اے کی ہو رہے تھے کام یہ اللہ، یہ کیا کام ہوتا ہے؟ عجیب اللہ والا، نہ کوئی مجلس ہے، نہ کوئی محفل ہے، کچھ نہیں ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہے، نہ کوئی حدیث سنایا جا رہی ہے، کچھ نہیں، لوگ آئے آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ ہے کہ ایسا ماحول کو مجھے بتایا؟ یہ تھا صحابہ کا ماحول، اللہ کے نبی بیٹھے ہوتے، صحابی آتے ہیں آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ حدیث میں ہوتا ہے کہ ایسے بیٹھتے تھے کہ ان کے کندھوں پہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے، یہ درخت ہیں شادی۔ ہم نے وہ ماحول دیکھا، ایسا شیخ تھا میرا، سبحان اللہ۔ کوئی اور گپ شپ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مسئلے نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی حدیث، کچھ نہیں۔ جوتے اتار رہے ہیں وہاں، چٹائی بچھی، جوتے سیدھے آ کے آنکھ بند کے ٹھک بیٹھ گیا۔ میں کہا یار یہ تو بڑا، اتنا سکون جیسے آسمان زمین سے سکونوں کی بارش ہو رہی ہے، کوئی تقریر نہیں، کوئی واضح نہیں، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ زبان سے کوئی آخرت کی تیاری نہیں، لیکن سب کچھ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ اس شیخ کی توجہ اور نیت سے سارے فیض اٹھا رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں، جو ہمیں مقصد چاہیے، آخرت کی تیاری، وہ ہو رہی ہے، اندر کی ساری بیماریاں ختم ہو رہی ہیں، ان بیماریوں سے نفرت ہو رہی ہے خود بخود، الحمدللہ خود بخود نفرت شروع جاتی ہیں بیٹھ کے اللہ والے کے پاس۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باتیں، جو اس پہ محنت کی ہم نے۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر اس کا علاج چاہتے ہیں، ہر بیماری کا باطنی کا علاج، تو غصہ کا نام لیا نا میں نے، ہر باطنی بیماری کا علاج چاہتے ہیں، ورنہ مکمل ڈیم پروف ہیں آپ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اس مسجد میں بیٹھ کے کہ جو آدمی اپنا علاج نہیں کرا رہا، میں قسم کھا کہتا ہوں کتنا بڑا بھی آدمی، ڈیم پروف ہے، جس نے اللہ کے ولی کا کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا اور اس پہ کوشش ہی نہیں کی، اس نے ربادہ اڑا ہوا ہے، اندر سے ڈیم پہ اس کے۔ کیوں؟ میرے بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بڑا آسان، اتنا بڑا میں نے دعویٰ کیا ہے، آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، میں بیٹھوں، یہاں پہ سیاہی کا دبا لگ گیا، میرے لگ جاتا ہے نا، آپ کہتے ہیں صاف ہو جائے گا، کبھی ہوا صاف؟ دبا لگ گیا سیاہی کا، قورمہ کھا رہا تھا، قورمہ گر گیا یہاں پہ۔ اب سمجھے میری بات، کراچی والے جلدی سمجھیں گے قورمے کے نام سے، یہ کراچی میں کھاتے ہیں نا قورمہ، بھائی دہی کیا پائے اور نہاریاں، نہاری کھا رہے تھے تو وہاں نہاری کے ڈبہ یہاں خود بھی کھایا کرو، ہمیں بھی کھایا کرو۔ اچھا یہاں گرا ڈبہ لگا وہ نہاری کا، وہ جی خود ہی صحیح ہو جائے گا، چل نماز پڑھنے جاتے ہیں، 10 سال آپ رکھیں ڈبہ وہیں رہے گا، ہو جائے گا صاف؟ مجھے بتائیں ہو جائے گا؟ اونچا بولو نا بھائی، کیوں کہ اس دھبے کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صاف کرنا پڑے گا، واشنگ مشین میں ڈالنا پڑے گا، صابن لگانا پڑے گا، تو وہ صاف ہوگا۔ سمجھ آ گیا؟ تو مجھے بتائیں، یہ تو ایک پائے کا اور نہاری کا دبا تھا میرے بھائی، جو گناہ غصہ کا ہوگا، جو غیبت کا ہوگا، جو حسد کا ہوگا، جو ہمارے دل پہ جم چکا ہوگا، وہ بغیر اتر جائے گا کہ ہے ہی نہیں جی ہمارے میں گناہ، ہم تو یہ کام کرتے ہیں، ہمارا ہے ہی نہیں گناہ، ہم تو فلاں ہیں، ہمارے ہے ہی نہیں گناہ، ہم تو فلاں ہیں۔ وہ جب تم نے نکالا ہی نہیں گناہ، جس کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، جیسے دھبے کو بتانے کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ اس کو صابن لگائیں، واشنگ مشین میں ڈالیں، پھر دھوئیں، پھر صاف ہو جائے گا، اسی طرح اللہ نے بتایا کہ تیرے اندر کوئی گناہ آ جاتا ہے تو اگر اس کو تو نے صاف کرنا ہے تو صاف کر، خود نہیں نکلے گا۔ جی کیسے صاف کریں؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
ہم تجھے ایک صابن دے رہے ہیں، کل شین سکالتن سکالتن قلب ذکر اللہ، کہ ہر چیزوں کو صفائی کے لیے میں نے صابن دیا ہے، ان اندر کی گناہوں کی صفائی کے لیے میں جو صابن دے رہا ہوں وہ ذکر اللہ ہے۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، گیتا سنا رہا ہوں، ہے حدیث، تو پھر کبھی صابن لگایا اندر ہم نے اپنے؟ اسی لیے ذکر کرتے ہیں کہ یہ کتنے، پھر جو آدمی ذکر کرتا ہے تو وہ واحد ہے انسان اپنے اندر کی صفائی کرتا ہے، لیکن جو آدمی کتنی بڑا ہی ہو، کچھ ہی کرتا ہو، اگر وہ ذکر اللہ نہیں کر رہا تو اس کے اندر سے وہ دبے نہیں نکل سکتے، قیامت تک نہیں نکلیں گے۔ تو اگر آپ نے کسی انسان کو دیکھنا ہے پاک اور صاف کہنا ہے تو سب سے پہلے اس کو ایک چیز دیکھیں کہ کیا وہ کسی اللہ والے سے تعلق رکھ کے ذکر اللہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ نہیں کہ سمجھے میری بات؟ کوئی جھگڑ والی بات تو آئی نہیں ہے، جھگڑ والی بات اسٹیٹ بات ہے جو قرآن حدیث بتا رہی ہے ہمیں کہ بھئی دبا اس طرح نکالنا ہے جس طریقہ میں نے بتایا ہے۔ جہاں کسی اللہ کے پاس ذکر سیکھ، ذکر سے نکلے گا۔ اب آگے ایک نقطہ بھی آپ کو سمجھا دوں، بڑا زبردست نقطہ ہے یہ، کہ آپ ذاکر لوگ ہیں تو ذکر کی وجہ سے ایک چیز یاد کرو کہ ذکر اللہ سے کبھی وہ دبا دھلے گا نہیں۔ ذکر دل کو صاف نہیں کر سکتا، آپ کے گناہوں کو مٹا نہیں سکتا، یہ ایک نیا نقطہ بتا رہا ہوں آپ۔ ذکر نہیں کرے گا، ذکر میں بتاتا ہوں، ذکر ایک کام کرتا ہے، ذکر دبے دور کرے گا۔ ذکر کے ساتھ آپ کو دوسری چیز چاہیے جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، وَجَاهَدُوا فِينَا لَنَّصْرَنَا۔ ذکر اللہ ہو لیکن نکالے گا نہیں، ذکر کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ مجاہدہ اور کوشش ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ ذکر کرنے اور ذکر کے ساتھ اس گناہ کو نکالنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ جیسے آپ کو ذکر کرایا جاتا ہے اس کے ساتھ تزکیہ شیٹ بھی کرائی جاتی ہے۔ سمجھے نا میری بات؟ آپ خالی ذکر نہیں میں نے آپ کو دیا کہ ذکر کر نکل، نہیں مجھے پتہ ہی نہیں نکلے گا، اس کے ساتھ آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ نے جس طرح کہا ہے اس لیے میں نے آپ کو تزکیہ شیٹ بنا کر دی ہے، اللہ کی طرف سے ذہن میں آیا، آپ کو چیز بنا دی اور وہ میں نے بنا کے دی ہے، وہ اس لیے بنا کے دی کہ ساتھ میں اس گناہ کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اگلا نقطہ، خالی کوشش کرتے نہیں، ذکر اللہ اس لیے کی جاتا ہے کہ جو دل جو آپ کو سخت ہو گیا گناہوں کے ساتھ، ذکر دل کو نرم اور روشن کرتا ہے تاکہ آپ کی کوشش آسان ہو جائے آپ کو گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے زمین ہے بڑی فرٹائل ہے، بہت اچھی زمین ہے، سامنے پڑی ہے، درخت نکل آئے گا، اس میں گندم آ جائے گی، شجر پن جائیں گے، ساگ نکل آئے گا، جو نکلے گی، کچھ نہیں نکلے گا۔ کیوں کہ اس زمین کے اندر جب تک آپ ہل نہیں چلائیں گے، پانی نہیں ڈالیں گے، بیج نہیں ڈالیں گے، اس میں پودا لگ ہی نہیں سکتا۔ زمین تو ہے، بولے سبحان اللہ۔ تو ذکر اللہ سے آپ کی زمین تو نرم ہوگی دل کی، لیکن گناہ موجود ہیں، ان کو نکالنے کے لیے شیخ کی محنت چاہیے اور شیخ نکالے گا اس کو۔ اور یہاں جملہ دے رہا ہوں اپنے شیخ کا میں آپ کو، جملہ سنے میرے شیخ نے کیا فرمایا تھا، یاد رکھو، فرمایا کہ بغیر صحبت شیخ کے کبھی نجات نہیں ہوگی اور کامیابی نہیں پاؤ گے تم۔ کیوں کہ ہمیں سخت ضرورت ہے توجہ کی اور دعا کی شیخ کی، اس کی وجہ سے توجہ اور دعا سے شیخ کی اور صحبت سے تم گناہوں سے بچو گے، ورنہ بچ نہ سکو گے۔ اس لیے بہت سخت ضروری ہے کہ تم کسی شیخ کا ہاتھ پکڑو۔ کیوں؟ پھر فرمایا کیوں کہ یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، اس میں بڑے بڑے معاملات ہیں، اس کے اندر دو بہت بڑے دشمن بیٹھے ہیں آپ کے، نفس اور شیطان، جو ہر لمحے آپ کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، بڑے بڑے گڑھوں میں پھینکیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ صرف آپ نکلیں گے تو توجہ سے اور دعائے شیخ سے نکلیں گے۔ یہ فکریں جو ہمارے اپنے سینے پہ لکھ لیے تھے حضرت مسکرانے کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، اپنی تیاری کریں، ہم سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، گھڑیال کی صدا کو سنتا کوئی نہیں، سنیں آواز موت کی، سنیں، وقت بہت تھوڑا ہے، جائیں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں اور اللہ کے ذکر میں مست ہو جائیں، اور اس ساتھ کیا کرنا ہے کہ ذکر میں مست ہونے کے بعد اللہ کو جانے کے بعد اپنے عیبوں کو صاف کرنا ہے، ہم نے دنیا
کو غصہ نکالنا ہے، ریا نکالنی ہے، حسد نکالنی ہے، لالچ نکالنا ہے، حرص سے دنیا نکالنی ہے، اتنی بڑی بلڈنگیں، اتنے مکان، بھائی کیا کرنا ہے تم نے؟ کھانا تو نے 2 روٹی ہے، لیٹنا تو نے بسترے پر ہے، کیا تو یہ ساتھ لے کر جائے گا؟ اور آخر کی تیاری کے لیے نہ کسی شیخ کے پاس، نہ کبھی ذکر کے پاس، نہ وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزر جا رہا ہے، گھڑیال کی صدا کو کوئی سنتا ہی نہیں. ہر وقت گھڑی کہتی ہے کہ تیری زندگی کا اتنا ٹائم رہ گیا، تیری زندگی کا اتنا ٹائم رہ گیا. گھنٹوں میں ٹائم آ جاتا ہے. خود یہاں کے ڈاکٹر کہتے ہیں اب گیا جی 5 گھنٹے رہ گئے، 3 گھنٹے رہ گئے، 2 گھنٹے رہ گئے، ٹائم بتاتے ہیں کہ اس گھنٹے میں جانے والا شخص. اتنی جس پہ یقین نہ یقینی زندگی، اس پہ اتنی بڑی نخرے ناز، اتنی ویسٹنگ آف ٹائم کہ جو آپ استعمال بھی نہ کر سکیں، جو آپ کھا بھی نہ سکیں، جس میں آپ رہ بھی نہ سکیں، جس کو اپنی اولاد کی دوسری اولاد کو دیکھ بھی نہ سکیں آپ. اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ اپنے پوتوں کو دیکھیں گے، نواسوں کو دیکھیں گے، یا اس آپ صحیح بھی ہوں گے، کچھ آؤ گے دیکھ نہ سکیں. اس پر یہ اتنی بڑی حماقت، اتنی بڑی حماقت کہ آپ اپنی آخرت کی زندگی کو قربان کر رہے ہیں. اس سے بڑا بیوقوف انسان دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا جس نے اپنی زندگی کی ضائع کر دیا. عقل مند انسان وہ ہے جو بات کو سمجھ جائے اور اسٹیٹ افے جا کے اپنی آخرت کی تیاری شروع کرے. کیا آخرت کی تیاری ہے؟ جو قرآن نے بتایا کہ ہم نے آخرت کیا تیار کرنی ہے، اپنے باطن کو صاف کرنا ہے. یہ آخرت کی تیاری ہے. اور باطن کو صاف کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ کوئی اللہ والا چاہیے. اللہ کو کیا چاہیے؟ ذکر اللہ چاہیے. اور ذکر اللہ کے ساتھ کیا چاہیے؟ خود اپنی محنت چاہیے، جیسے وہ بتائے اس کے ساتھ محنت کرتے چلے. بولے سبحان اللہ. آج کی مجلس کا یہی سبق تھا دوستو. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور آپ ساتھ کو توفیق دے کہ اپنی چند دنوں کی زندگی کو کامیاب بنا لیں، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھولیں، جاگو جاگو، وقت آ گیا، جاگو دوست. پیشتر اس کی کہ موت آ کے جگائے ہمیں. ہن اٹھ. اس وقت سوتا نہیں آدمی، یاد رکھیں. جس وقت دنیا کہتی ہے کہ تو سو گیا ہے، وہ مردہ کہتا ہے میں سوئے کیا ہوں. وہ باتیں سن رہا ہے، وہ روتا دیکھ رہا ہے، وہ حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کیوں نہیں لا رہے ہو، وہ کہاں مجھے میرے گھر کیوں نہیں لے جا رہے. یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں مردے کے، کہ وہ جاگ گیا اس وقت. جس کو ہم کہتے ہیں سو گیا تو جاگ گیا ہے. اب ہم جی اس وقت ہم سو رہے ہیں، میں کیا کہوں گا؟ جاگو جاگو. بہت تھوڑا وقت ہے. جی نہ گناہ کرو. 50 سال دا ہو گیا، 68 سال دا ہو گئے ہیں. لوگ تو سال گناہ مناتے ہیں. اللہ اکبر، خوشی کرتے ہیں. یہ خوشی بات ہے. بچوں کو خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو غم کا مقام ہے کہ اتنا وقت میرا ضائع ہو گیا، اتنا وقت میرا ضائع ہو گیا، میرے بچے کا اتنا وقت. ہم خوشی منا رہے ہیں، کیلنڈر جلاتے ہیں، کیونکہ نقل جو کرنی آ رہی کی ہم ہر بات کی. جن کے ذہن میں پتہ ہی نہیں کہ آخرت کیا چیز ہے، ان کی نقل ہم کر کے ہم بھی خوشیاں منا رہے ہیں. وہ تو خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ ان کو موت کا پتہ ہی کوئی نہیں. آپ بھی خوشی منانے کی خبر آ رہی ہے. سبحان اللہ. جا پوچھ کسی قبر والے سے کہ تو کس حال کے اندر ہے، کہے گا دھوکے میں رہا، میں نے کوئی قبر کی تیاری نہیں کی. جا پوچھ اپنی ماں کی قبر سے، اپنی باپ کی قبر سے، اپنی دوست کی قبر سے، اپنے رشتے دار کی قبر سے، بتا یہاں کیا حال ہے تیرا. واحد چیزیں جو آپ نظر آ گئی. کامیاب وہی شخص ہے جس نے اپنے اندر کو صاف کیا، جو اس نے جا کے پیش کرنا ہے. اور ایک چیز اور سننا ہے آخری، کہ اگر انسان اس راستے پہ چل پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم سمجھ گئے، چل پڑتا ہے، اب کامیابی ناکامیابی کی فکر نہ پڑے آپ. اللہ کہتے ہیں سائے مشکورہ، تو چل پڑا ہے اب قبول ہی قبول ہے. غصہ نکلے نہ نکلے فکر نہ کر، غیبت نکلے تو لگ رہا ہے کوشش کر رہا ہے صحیح ٹریک پہ چلا، سائے مشکورہ میرے پاس آ جا. میں کہوں گا چھوڑو 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 بھائی، محنت کر رہا تھا، اس کو جانے دو جنت میں جانے. اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے. کریں گے محنت. جو محنت کرنا چاہتے ہیں فوراً پکڑیں شیخ، جائیں تلاش کریں. اللہ سے مدد مانگ، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اچھا شیخ دے دے جس سے میں ذکر سیکھوں اور ان ذکر سے میں اپنے تمام باتوں کو صحیح کر سکوں. جائیں محنت شروع کر دیں. روشی پڑھیں اور ذکر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین.
اللهم نسألك العفو في الأوقات الدنيا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استقبلنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.